بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی سی بات آپ نے شاید مجھ سے سنی بھی ہو تو یاد دہانی ہو جائے گی، نہیں سنی تو پھر بھی یاد دہانی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک بندے سے پیدا کیا ہے، مرد سے۔ یہ دنیا میں نے ایک مرد سے قائم کی، پھر اس مرد میں سے میں نے اس کا جوڑا نکالا، پھر ان دونوں کو ملا کر میں نے بہت سارے مرد پیدا کیے، بہت ساری عورتیں پیدا کی۔ یہ جہاں سے قاری صاحب نے سبق شروع کیا وہ پہلی آیت ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم جب آپس میں ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے میری قسم دیتے ہو، اللہ کی قسم، یا خدا کی قسم۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنا ہر کام کرنے کے لیے مجھے استعمال کرتے ہو نا، میں تمہارے کام آتا ہوں، تو پھر میری ایک بات بھی سن۔ اب اللہ اتنی باتیں کرنے کے بعد ایک بات سنا رہا ہے، اب میری بات بھی سن لو۔ وہ کیا ہے کہ جو تمہارے رحم کے رشتے ہیں، والارحام، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اپنے رحم کے رشتوں کی قدر کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ رشتے میں لکھتا۔ دیکھیں نا، نماز پڑھی ہم نے، تراویحیں پڑھی، رات لوگ مزے کر رہے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہماری خیراتیں، زکاتیں، ساری فرشتے لکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ماں باپ، بہن بھائی، بھائی بھائی، ماں بیٹی، یہ جو رحم کے رشتے ہیں، یہ اللہ کہتا ہے میں خود لکھتا ہوں۔ اچھا، اب ایک بندے نے مجھے کال کی، اس نے کہا مفتی صاحب آپ اکثر یہ بات بتاتے ہیں لیکن کیا کریں، ہمارے تو رشتہ دار اتنے بہرے ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تو انہوں نے باتیں سنائی۔ تو بہن ہی نبی کے زمانے میں ایک نوجوان بڑا محنتی تھا، بازار میں نکلا، اس نے بڑی محنت کی، بڑا پیسہ بنایا۔ اس نے جب پیسہ بنایا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنی شروع کی۔ بھائی کی مدد کی، اس سے لڑائی ہو گئی، بہن کی مدد کی، اس سے لڑائی ہو گئی، مطلب ماسی کی خدمت کی، اس سے لڑائی ہو گئی، پھپھی کی خدمت کی، وہ ناراض ہو گئی، وہ بچہ پریشان ہو گیا۔ تو وہ نبی کے پاس آیا، نبی پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو گھٹنے سے گھٹنے ملا کر سامنے نبی کے بیٹھ گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہو کہ وآت ذی القربى حقہ، جو قرابت دار ہے ان کو حق ادا کرو، ان کی خدمت کرو۔ حضرت صاحب پتہ ہی یہ خدمت کا صلہ کیا ملتا ہے؟ لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ میں نے بھائی کی خدمت کی، میرے بھائی نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، میں نے بہن کی خدمت کی، میری بہن نے میرے سر پہ یہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کرتا رہا اور وہ جذبات میں کھڑا ہو گیا۔ تو نبی پاک بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑا ہو گیا، نبی پاک بھی کھڑے ہو گئے۔ تو نبی پاک اس سے بغل گیر ہو گئے، فرمانے لگے بیٹا تو جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ کیا کہا نبی نے؟ تو جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ شیطان تو یہی چاہتا تھا نیکی کر اور بدلے مانگ، نیکی کر اور لڑائیاں کر۔ بھائی تو خدمت کرتا رہا اور تو نے آ کے مجھے شکایت کی ہے۔ تو بھائی شیطان کو آپ نے مات دے دی۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم لڑائیاں کرو اور ہر نیکی کا بدلہ مانگو، اور بیٹا نیکی وہ ہوتی ہے جو کر کے بلا دی جائے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سبق بھی دیا ہے۔ تو یہ رشتے ماں باپ، بہن بیٹی، بھائی کے لیے خدا لکھتا ہے۔ دیکھا نا، یہ جو فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں تو ہم نے لڑ کی مسیحیں الگ کر لی ہیں، مسجدیں الگ الگ بنا لی ہیں، اور بہن ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو، کہتے سو بات پھر کیا ہوا؟ نہ، اللہ کہتا ہے نہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اپنی ذات کی جس کا نام لے کے ایک دوسرے سے کام نکالتے ہو، میں کہتا ہوں کہ رحم کے رشتوں کی قدر کیا کرو، چونکہ یہ میں لکھتا ہوں۔ اللہ پاک بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار و عاجز بندے، کمزور و ضعیف بندے، یا اللہ تیری عطا، تیرے کرم، تیرے فضل سے اس جگہ پر ہے، وگرنہ ہم کہاں ہوتے۔
یا اللہ ہماری یہ سعادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، جتنے ہمارے بیمار ہیں، ہمارے جو خصوصاً چودھری رمضان صاحب ہیں، رانا معظم صاحب ہیں، اور جتنے دوست بیمار ہیں، نمازی ہمارے، یا اللہ سب بیمار، سب کو شفا عطا فرما، اور ہماری دعائیں سب بیماروں کے حق میں قبول فرما، ہمارے گھروں کے اندر سکون اور امن عطا فرما، پیار بھری زندگی عطا فرما، آمین برحمتک۔